اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، حمد اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، تھدہ میاں کی مسجد کے نیچے، دریا پور. فون نمبر ہے 9823413654. اب ہم احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے. کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے. جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. اور تجھے اب بھی میرے خلوص پر یقین نہ آئے تو کیا کروں؟ تجھے اب بھی میرے خلوص پر یقین نہ آئے تو کیا کروں؟ تیرے گیسوں کو سوار کے تجھے آئینہ بھی دکھا دیا. اور مکرمی سامعین، قبل اس سے کہ میں دعوت دوں، ایک اور بات کسی نے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ ہر کسی کے لیے شعر کہتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ مکرمی سامعین، بندہ خود کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ بس حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا یہ شعر کہ کچھ ہو نہ میری ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہو نہ میری ذلت و خواری کا سبب ہے، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور ہاں، اگر ذرافت کے لہجے میں کہوں تو یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے بعد اندھیرے ہوں گے، ہمارے بعد محفل میں اندھیرے ہوں گے، اندھیرے ہوں گے ہمارے بعد محفل میں، بہت چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے. اور مکرم سامعین، اب 4 مصروں کے ساتھ ہم جامعہ فیضان القرآن کے محتمم حضرت مولانا حبیب احمد صاحب کو دعوت خطابت دیتے ہیں کہ جہاں نگاہ ملے، جہاں نگاہ ملے، جہاں نظر ملے دل ملانے لگتا ہوں، جہاں نظر ملے دل ملانے لگتا ہوں، میں پتھروں کو درکنا سکھانے لگتا ہوں. اور زمانہ مجھ سے اور ہی مطلب سے ملتا ہے، زمانہ مجھ سے اور ہی مطلب سے ملتا ہے، میں دوستی کے تقاضے نبھانے لگتا ہوں. آئیے مکرمی سامعین، محتمم جامعہ فیضان القرآن کو سماعت کرتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الست بربکم قالوا بلا. بزرگان محترم، میں کوئی مقرر تو نہیں، لیکن ہمارے ناظم صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا کہ کمی کو دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ رسم ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. جلسے کا اختتام ہو، اس کی ایک رسم ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور جو کچھ میرے منہ سے نکلے گا میں انشاءاللہ اللہ کو گواہ بنا کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ میرے پیچھے اکابرین محدثین جو بیٹھے ہیں، ان کی توجہ اور ان کی روحانیت کام کرے گی، ان کی روحانیت ہوگی اور زبان میری ہوگی. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور پتلا تیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جان ڈالی، روح پھونکی. حضرت آدم علیہ السلام جب تیار ہوئے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دانی طرف ایک ہاتھ مارا. بہت بڑی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی دانی طرف سے پیدا ہوئی. بائیں طرف ایک ہاتھ مارا، چونٹیوں کی طرح، ذرات کی طرح بائیں طرف سے بہت بڑی مخلوق پیدا ہوئی. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بتایا کہ آدم، یہ تمہاری اولاد ہے، قیامت تک آنے والی تمہاری پشت سے پیدا ہونے والی یہ تمہاری اولاد ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا، میرے نیک بیٹے، نیک نبی، مبارک ہو تمہارا آنا. اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم اپنی دانی طرف دیکھتے تو خوش ہوا کرتے تھے، ہنستے تھے، اور جب آدم اپنی بائیں طرف دیکھتے تو رویا کرتے تھے. میں نے کہا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ میرے ابا جی، میرے باپ جب دانی طرف دیکھتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بہت روتے ہیں.
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ دائیں طرف جو مخلوق ہے حضرت آدم کے، یہ جنتی لوگ ہیں. حضرت آدم کی اولاد جنتی لوگ دائیں طرف ہے. اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر کے حضرت آدم بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بائیں طرف جہنمی اولاد ہے. ان اولاد کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام بہت روتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے دنیا میں تشریف لائے تو آنے کے بعد لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی. ابو جہل نے جب یہ سنا دوڑا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا. حضرت صدیق اکبر کسی کام میں مشغول تھے. کہا ابو بکر صدیق ایک بات سنو، ایک بات سنو. ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پر گیا. کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ ایک رات میں کوئی اتنا لمبا چوڑا سفر کر سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں ہو سکتا، غلط ہے یہ بات. ابو جہل نے کہا تیرا دوست محمد یہ بات کہتا ہے، ابھی تک تو دنیا کی باتیں جھوٹی کہا کرتا تھا، اب آسمانی باتیں بھی جھوٹی کہہ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی ابو جہل کے منہ سے، کہا ابو جہل سن، اگر محمد یہ بات کہہ رہے تو سچ ہے، محمد کے علاوہ اگر یہ بات کوئی کرتا ہے تو جھوٹ ہے. میں اپنی عقل کو محمد کی وحی پر قربان کرتا ہوں، میں اپنی عقل کو محمد کے فرمان پر قربان کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنا کہ محمد یہ بات کہہ رہے ہیں تو کہہ دیا میری عقل حیران ہو یا کچھ بھی ہو، میں اپنی عقل کو قربان کرتا ہوں لیکن محمد کے فرمان کو سر خم تسلیم کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا جو وحی کے سامنے اپنی عقل کو لگاتے ہیں. ابو جہل نے اپنی عقل لگائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کی سیر، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو جہل نے اپنی عقل لگائی اور ابو بکر صدیق نے وحی کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اپنی عقل کو لگاتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. میرے بزرگوں یاد رکھنا، جنہوں نے نبی کی وحی کے سامنے اپنی عقل کو قربان کیا انہوں نے صدیق اکبر کی جو ہے نا فیصلے پر عمل کیا، اور جو ہے نا اپنی عقل کو جو ہے نا اپنی عقل کے ذریعے وحی کو سوچتا ہے وہ ابو جہل کے جو ہے نا نقش قدم پر چل رہا ہے. لوگ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان کھول دیتے ہیں، حدیث پر اپنی زبان کھول دیتے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کھول دیتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد، اسلام کو دہشت گرد، مسلمان کو دہشت گرد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے محمد لفظ اتنا پیارا بنایا ہے جب تک دونوں ہونٹوں کو چوم نہ لے محمد لفظ نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے. اور باپ عبداللہ بنایا، ماں آمینہ کے پیٹ سے پیدا کیا. جس ذات کا دودھ پیا وہ ماں حلیمہ تھی. باپ عبداللہ، ماں آمینہ، جس کا دودھ پیا وہ حلیمہ سعدیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں جس کا خون، جس باپ کا خون محمد کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اس کا مقام عبدیت ہے. عبداللہ کا مطلب عبدیت ہے. اور جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں اس ماں کا نام آمینہ ہے، امن اور شانتی والی ہے. اور جس ماں کا دودھ پیا ہے وہ حلیمہ سعدیہ ہے، جس کی رگوں کے اندر عبدیت کا خون دوڑتا ہو، جس کی رگوں کے اندر امن کا خون دوڑتا ہو، اور جس کے دودھ کے اندر امن کا جو ہے دودھ دوڑتا ہو، وہ کہاں سے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں سے، اور اس کے ماننے والے کہاں سے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن آج دنیا عجیب ہو چکی ہے. کھڑے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھڑا کہہ دیا.
آپ نے سنا اخباروں میں میڈیا کے ذریعے سنا ایک کنہیا نامی آدمی اس نے کچھ کہہ دیا, حکومت نے اس کو اٹھایا, گرفتار کر لیا, جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا, کہہ دیا یہ دیش دروہی ہے, دیش کے خلاف بول رہا ہے. پوری ہندوستان کی جتنی تنظیمیں تھی, کانگریس ہو یا جتنی بھی تنظیمیں تھی, سب روڈ پر آ گئی, میڈیا کے سامنے آ گئی اور اس کے خلاف دھرنا دینا شروع کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ صاحب کنہیا دیش دروہی کہاں ہے, بتاؤ تو صحیح اس نے کیا دیش دروہی کہا ہے, اس نے کون سا ایسا لفظ دیش کے خلاف کہا ہے. حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا اور ساری دنیا کے لوگ, ہندوستان کے لوگ اس کے خلاف روڈ پر آ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, لیکن نہ کوئی پارٹی سامنے آتی ہے, نہ کوئی تنظیم سامنے آتی ہے, کوئی یہ نہیں پوچھتا صاحب ان مسلمانوں کو کس بنا پر تم نے دیش دروہی بنا کر کے جیل میں ڈالا. یہ ہے ہمارے ملک کا انصاف. میرے عزیزوں, اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. مسلمان کسی کے سامنے بھیک مانگ کر کے اس ملک میں جینا نہیں چاہتا. اللہ رب العزت نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت پر کو زندہ رکھا ہے. اسلام پر, مسلمانوں پر جب جی چاہا جب کیچڑ اچھال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جس کا جی چاہا دہشت گرد کہہ دیا, حالانکہ اللہ کے رسول کتنے بڑے جو ہے امن کے پیکر, آپ کی جوتیوں سے امن پوری دنیا کے اندر بٹا ہے. 10,000 چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ اللہ کا نبی مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. 10,000 صحابہ ہیں, ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلواریں, اور اس مکہ میں داخل ہوتے ہیں جس مکہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا. آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور جب عمرے کا احرام باندھ کر کے آپ مکہ میں آئے, آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا, خانہ کعبہ کا طواف کرنے نہیں دیا, حرم محترم کی زیارت کرنے نہیں دی اور کہہ دیا آپ واپس جائیں. آپ نے صلح حدیبیہ کی اور اپنا احرام توڑا اور واپس چلے گئے. لیکن ایک موقع آیا, اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 10,000 چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ, صحابہ کرام کا 10,000 کا مجمع ہے, اور حرم محترم کو, پورے خانہ کعبہ کو, پورے مکہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ہندا بھاگ رہی ہے, ابو سفیان بھاگ رہا ہے, وحشی بھاگ رہا ہے, لیکن چاروں طرف سے جس راستے سے مکہ سے نکل رہے ہیں اس راستے پر صحابی کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے آج اللہ نے تمہاری زمین تنگ کر دی گئی ہے. اللہ کا پیارا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے اور اپنا سینہ مبارک اونٹنی کی پیٹھ کے ساتھ چونٹا ہوا ہے, عاجزی اور انکساری میں چھپا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر کے عورتیں رو رہی ہیں, بچے رو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے جب قریب آئے پوچھا صحابہ سے, میرے صحابہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ یا اللہ, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے مردوں نے ہمارے مردوں کو شہید کیا تھا, ہماری عورتوں کو بیوہ کیا تھا, ہمارے بچوں کو قتل کیا تھا. اللہ کے رسول ان کے مردوں کو آپ نے مکہ سے نکلنے پر, آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. کیوں رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے رو رہی ہے کہ آج یہ بیوہ ہو جائیں گی, ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے, آج یہ قتل کر دی جائیں گی, آج ان کا سہاگ لٹ جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ابو سفیان اپنی مکان کی چھت پر کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا, فرمایا ابو سفیان تجھے بھی امن, اور کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن, جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن. آپ نے امن کا پیغام دے دیا, اس لیے کہ آمینہ کی اولاد ہیں آپ, پوری دنیا کے اندر امن پھیلانے والے ہیں. آپ کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا دہشت گردی تھی دنیا کے اندر, عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے عورتوں کو معاف کر دیا, مردوں کو معاف کر دیا, عاجزی اور انکساری کے ساتھ خانہ کعبہ میں اور حرم محترم میں داخل ہوئے. ابو سفیان دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر کے کہتا ہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ وحشی جس نے آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، کان کاٹے تھے، آنکھ نکالی تھی، زبان کاٹی تھی، اور آپ کا سینہ چیر کر کے کلیجہ نکال کر کے ایک ہار بنا کر کے ہندا کے گلے میں ڈالا تھا، وہ بھاگ رہا ہے. جس راستے سے بھاگتا ہے صحابی وہاں ملتے ہیں، کہتے ہیں وحشی آج اللہ نے تم پر زمین تنگ کر دی ہے، کہاں تک جاؤ گے؟ پکڑ کر کے لایا گیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا. مکہ فتح ہو چکا ہے، بہت بڑی صحابہ کی جماعت آپ کے پاس ہے، آپ چاہتے تو وحشی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن جب اسلام قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وحشی کے منہ سے نکلا. آپ نے فرمایا وحشی پہلے بتاؤ تو صحیح تم نے میرے چچا کا قتل کیسے کیا؟ وحشی نے بتانا شروع کیا، ایسا کیا، اس طریقے سے میں نے وار کیا. پھر جب حمزہ شہید ہو گئے میں نے ان کا کلیجہ نکالا، زبان کاٹی، آنکھ نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹی، سوئی سے اور جو ہے رسی میں ڈال کر کے ہندا کے گلے میں ڈالا. ہندا کلیجے کو چبا رہی ہے اور تھوک رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی اسلام لانے کے بعد تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں میں بھی، لیکن یاد رکھنا جب تک زندہ رہو میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا. رحمت والی ذات کیوں فرمایا؟ نفرت میں نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری نگاہوں کے سامنے آؤ، مجھے اپنے چچا حمزہ کی شہادت کا واقعہ یاد آ جائے اور میرے دل سے آہ نکلے تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے. رحمت والی ذات تھی. ایک صحابی مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان ہو گئے پچھلے سارے گناہ معاف. یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بیان نہیں کر سکتا اتنا بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا جتنا بڑا گناہ ہو، اسلام لانے سے پہلے جو گناہ کیے کلمہ پڑھنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ مگر میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے. کہا کیا گناہ کیا؟ کہا میں سفر میں جا رہا تھا، میری اہلیہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، میں نے کچھ رقم دی اپنی بیوی سے اور کہا اگر لڑکا پیدا ہو جائے اچھی تعلیم دینا، اچھی پرورش کرنا، اچھا کھلانا پلانا، جوان بنانا، تندرستی کے ساتھ رکھنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کر دینا. اللہ کے رسول میں چلا گیا سفر میں، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی مگر ماں کی ممتا نے قبول نہیں کیا. آپ کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جس عورت کا شوہر مر جاتا اس کو دنیا کی سب سے منحوس عورت مانا جاتا تھا. جس عورت کی طلاق ہو جاتی اس کو دنیا کی سب سے حقیر ترین عورت مانی جاتی تھی. قربان جائیے اس نبی رحمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں اربوں سلام ہو اس نبی مقدس پر جس نے سب سے پہلے بیوہ عورت سے شادی کی، اسی لیے تاکہ دنیا کے اندر سے یہ برائی ختم ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، میری گھر والی نے اس کی پرورش کی، بڑی ہو گئی، لیکن لڑکی کو بتا دیا تھا کہ اگر تیرے باپ کو پتا چلے گا تجھے قتل کر دے گا. تیرا باپ اب آنے والا ہے، تو اپنے باپ کو خالو کہنا، اپنا باپ نہ کہنا. اور اپنی بہن کے گھر اس کو رخصت کر دیا. تھوڑی دیر کے جب کچھ دنوں کے بعد جب میں گھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ معصوم سی لڑکی میرے گھر آئی اور میری ماں میری بیوی کے ساتھ بڑی شرافت سے بات کرتی رہی، خالہ خالہ کرتی رہی، مجھے خالو کرتی رہی. میں نے بھی جب اس کی باتیں سنی اس کی باتوں میں آ گیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کتنی پیاری بچی ہے، کتنے خوش نصیب ہے اس کے ماں باپ جس کے گھر میں ایسی معصوم سی اور پیاری سی بچی پیدا ہوئی ہے. بس اللہ کے رسول میرا یہ جملہ سننا تھا. میری بیوی بالکل بے قرار ہو گئی اور کہا یہ خوش نصیب ماں باپ تم اور ہم ہیں. اللہ کے رسول اتنا کہنا تھا، بس میں نے کدال ہاتھ میں لی، لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور میری غیرت جوش میں آ گئی. یہ نہیں ہو سکتا میں ایک لڑکی کا باپ بنوں، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو، میں ابھی جا کر اس کو زندہ دفن کرتا ہوں. اللہ کے رسول میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، جنگل میں لے گیا، سخت دھوپ ہے، ایک پتھر کی چٹان پر اس کو بٹھایا، اپنی کدال سے گڑھا کھود رہا
مجھے پسینہ آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، جب مجھے پسینہ آ رہا ہے وہ اپنے دوپٹے سے میرے پسینے کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے ابا جان آپ اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنی پریشانی کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ اتنا گھڑا کیوں کھود رہے ہیں، آپ اتنی دھوپ میں کیوں یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میں اس کو یہ کہتا یہ گھڑا تیرے لیے کھود رہا ہوں، اس گھڑے میں تجھے ڈالوں گا۔ اس کے بعد میرے سر کے بال پکڑے، اس بچی کے سر کے بال پکڑ کر کے اس گھڑے میں ڈالا۔ اس لڑکی نے کہا ابا جان میں تم سے زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، نہ روٹی مانگوں گی، نہ کپڑا مانگوں گی، نہ تمہاری عزت پر آنچ آنے دوں گی، ابا جان صرف بھیک مانگتی ہوں تو زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے زندہ رہنے کا حق دو۔ اللہ کے رسول پھر تو کیا تھا، میں نے اس کے سر کے بال پکڑ کر کے اس کو گڑے میں ڈالا، منو مٹی اس پر ڈال کر کے وہ چیختی رہی، چلاتی رہی۔ اللہ کے رسول آج تک اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا صاحب یہ رسول بے شک بہت بڑا گناہ ہے، جا اللہ تیرے اس گناہ کو معاف کرے، اس لیے کہ اسلام لانے سے پہلے تو نے یہ گناہ کیا تھا، اسلام لانے کے بعد اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا زندگی بھر میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ تیری آنکھوں میں مجھے اس لڑکی کی خون کی جھلک نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو رحمت للعالمین کی آہ نکل جائے اور اللہ تیری دنیا اور آخرت برباد کر دے۔ میرے عزیزو، جو رحمت والا نبی، جو اس دنیا کے اندر امن کا پیغام دینے والا نبی، جو اس دنیا کے اندر شانتی کا پیغام دینے والا نبی، کتوں کے ساتھ ہمدردی سکھانے والا نبی، پڑوسی کے ساتھ فرمایا پڑوسی اگر کوئی بھی ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ہمارا ماں باپ مجوسی ہو، کافر ہو، یہودی ہو، فرمایا پھر بھی ان کے ساتھ احسان کر، پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ جو نبی جانوروں کے ساتھ شفقت کرنے پر، کتوں کو پانی پلانے پر فرما رہا ہے کہ جس نے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کتے کو پانی پلانے پر جنت کا حقدار اور بلی کو بھوکا مارنے پر نیکوکار آدمی کو جہنمی بنا دیا گیا اسلام نے، اور آج ہم ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، ایک بہت بڑی تعداد کے اندر نوجوان طبقہ اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صاحبو یاد رکھنا موت تو آ سکتی ہے لیکن تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا اگر اپنے ماں باپ کو ستایا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول سے پوچھا مل عراف یا رسول اللہ، عراف کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت اور جہنم کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو عراف کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جنت میں جنتی لوگ رہیں گے، جہنم میں جہنمی لوگ رہیں گے، عراف میں بھی کوئی لوگ رہیں گے؟ قربان جائیے اس نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا میرے صاحبو یاد رکھنا عراف میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد میں، اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے، لیکن ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلے تو وہ جنت میں جانے سے رک گئے، لیکن شہید ہوئے اس لیے جہنم میں جانے سے رک گئے۔ کتنی اونچی بات فرمائی، کتنے اونچے کام کے لیے نکلے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمے کی اشاعت کے لیے، لیکن ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلے، شہادت نے ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا، اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلے تو جنت میں جانے سے رک گئے، وہ لوگ عراف میں رہیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ اگر یہودی ہوں، فرمایا یہودی ہوں، مجوسی ہوں، کافر ہوں، پھر بھی تم ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ فرمایا موت تو آ سکتی ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا رہے، کھڑے ہو گئے، نماز کی تکبیر ہو گئی، صحابہ نے تکبیر کہہ دی، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ یا رسول اللہ، لیکن آپ نماز نہیں پڑھا رہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں, آپ کا غم ہمیں دے دیں, ہماری خوشیاں آپ پر قربان ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں نہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں, آج اس دنیا میں میری ماں نہیں, کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی, اس حجرے میں ہوتی, میں محمد تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور چالو نماز میں میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹے محمد, میں نماز توڑ کر کے جاتا اور اپنی ماں کی خدمت کرتا. آج ہم سوچیں دنیا میں نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے, اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو خدا کے بعد آپ کا مقام ہے. نہ ماں کا مقام ہو سکتا ہے نہ باپ کا مقام ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ماں کا مقام کتنا اونچا ہے کہ نبی کو نماز توڑنے کا حکم ہے اور اپنی ماں کی خدمت کرنے کا حکم ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ سے کسی نے پوچھا کہ مالدار بننے کا نسخہ کیا ہے, تو حضرت شیخ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو مالدار بن جاؤ گے, اور اللہ والوں کی خدمت کرو دیندار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں, یہ ہمارا بہت بڑا پورے سال کی اور کئی سالوں کی محنتوں کا نتیجہ, ایک بہت بڑی تعداد علماء کی اور بہت بڑی تعداد حفاظ کرام کی تیار ہوئی. اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے, اور جن لوگوں نے بیماری کے لیے کہا ہے کہ ہمارے فلانے بیمار ہیں یا انتقال کر چکے ہیں, جن جن لوگوں کے رشتہ دار, ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما دیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے پورا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. الہ العالمین جو مرحومین ہو چکے ہیں امت محمدیہ کے مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اسلام کا بول بالا فرما, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کچے پکے گھر کے اندر اس کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم مساجد کی حفاظت فرما, مراکز کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما, دین کے ہر شعبوں کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, حفاظ کرام کی حفاظت فرما. مولا کریم یہ مجمع اپنے دلوں کے اندر تو جائز مقاصد لیے بیٹھا ہوا ہے, ان تمام کی جائز مقاصد کو قبول فرما. مولا پتہ نہیں کسی ایک کی آمین پر ہمارا بیڑا پار فرما. ہمیں دعا کرنا نہیں آتا, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. مولا کریم شیخ حنیف صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کو تندرستی عطا فرما. مولانا عبداللہ کاکو تندرستی عطا فرما. مولانا سجاد نعمانی صاحب بیمار ہیں, مولانا ابراہیم صاحب دیولہ بیمار ہیں, اور بھی بہت سے ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں, ان تمام کو صحت کلی نصیب فرما. مولانا اللہ رخا صاحب ننداسن کے محتمی میں یا اللہ وہ بھی بیمار ہیں, ان کو شفائے کلی نصیب فرما. بہت سے ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے, ہمارے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے, ان تمام کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کچھ فارم اسکول پر بھی دے دیے گئے ہیں اور کچھ فارم یہاں بھی ہیں, جو حضرات لینا چاہیں لے جائیں, اپنے علاقے کے غریب غربا کے لیے بھر کر کے ان کو دے کر کے بھجوا سکتے ہیں. آپ حضرات تشریف لائے, ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں. والنٹیئر حضرات اور خدمت گزار حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بچھات اٹھانے کی کوشش کریں. اسکول پر لائٹ چلی گئی ہے, تھوڑا مجیب بھائی سے بھی گزارش ہے کہ لائٹ کا انتظام کریں, وہاں ماں بہنیں بھی پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے, انہیں بھی بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے, اور آپ حضرات یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, بے انتہا اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ. اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت, مکمل قرآن پاک, نعتیں, ہم اور نظمیں, اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے, تھادہ میاں کی مسجد کے نیچے, دریا پور. فون نمبر ہے
98 2 43 71 6 54।